زنا کرنے کی 6 ایسی سزائیں جو انسان کو دنیا میں ملتی ہیں، اور زنا کرنے والا وہ 6 سزائیں اس دنیا میں ہی پاتا ہے۔ زنا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف زنا یہی نہیں ہے کہ انسان ایک نامحرم سے ملے اور خاص طور پہ زنا کرے، بلکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا زنا العینین نظر، دونوں آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے۔ تو آنکھ سے دیکھنا یہ بھی زنا میں شمار ہوتا ہے۔ تو 6 بڑے نقصانات کون سے ہیں؟ نمبر 1، زنا کرنے سے رزق میں کمی اور بے برکتی ہو جاتی ہے۔ حدیث سے پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا الزنا یورث الفقر، کہ زنا کرنا فقیری لاتا ہے۔ تو زنا کرنے سے انسان کے رزق میں کمی آتی ہے اور انسان کی جو رزق ہے اس میں بے برکتی ہوتی ہے۔ نمبر 2، نیکی کی توفیق سے محرومی ہو جاتی ہے، یعنی کہ جو نیکی کی اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے نا اچھے کام کرنے کی، تو پھر بندہ ان اچھے کاموں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے یہ توفیق چھین لیتا ہے کہ وہ اچھے کام کو کرے۔ نمبر 3، لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت ہو جاتی ہے، لوگ آٹومیٹک اس سے فرنڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، لوگ اس سے جلنے لگتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ کا غضب، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر غضب اللہ تعالیٰ کا اس پر ہوتا ہے۔ جبکہ ہم ہر نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مولا ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا جن پر تو غضبناک ہوا، جن پر غصہ ہوا، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا۔ زنا کرنے والے سے پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے غصہ ہوتا ہے، جبکہ ہم نماز میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تو غصہ ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو زنا کا ایک دنیاوی نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اس دنیا میں ہی ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے۔ نمبر 5، عذاب کی سختی ہوتی ہے، یعنی کہ عذاب کی سختی سے مراد کیا ہے کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو اس کی روح کو پیروں میں روک کر تکلیف کا سبب بنایا جاتا ہے، پیٹ میں اس کی روح کو روک کر مزید تکلیف کا سبب بنایا جاتا ہے، سینے میں اس کی روح کو روک کر مزید تکلیف کا سبب بنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ سینے کے اندر ایک پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہوتی ہے۔ پھر قبر میں جانے کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہگار کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر گھس جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر فرمایا کہ اس طرح سے پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ تو عذاب میں کی سختی ہوتی ہے ایسے بندے پر جو زنا کرتا ہے۔ نمبر 6، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ دوزخ میں داخلہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ روح نکلنے کی تکلیف اٹھاتا ہے، دنیا میں ذلیل بھی ہوتا ہے، اللہ کا غضب بھی نازل ہوتا ہے، رزق سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، اور قبر میں سختی بھی ہوتی ہے، قبر اس کو دباتی بھی ہے، قبر میں فرشتے پٹائی بھی کرتے ہیں، اور پلسرات پہ جب وہ گزرے گا تو گزر نہ پائے گا اور کٹ کٹ کر پلسرات سے جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ یہ 6 باتیں میں نے تنبیہ الغافلین کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ان تمام بڑے بڑے صغیرہ اور کبیرہ جو چھوٹے گناہ ہیں اور جو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو یہ بڑے بڑے گناہوں سے ہم لوگوں کو بچائے، اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان تمام گناہوں سے بچتے رہیں۔ ہم جب تک بچنے کی کوشش نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بچائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے، ان لوگوں کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جن کے اندر خود اپنی حالت بدلنے کی صلاحیت موجود نہ ہو۔ تو جب ہم خود نیکی کے راستے پر آئیں گے گناہ کے راستے کو چھوڑ کر، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اور زیادہ نیکی کی طرف ہمیں لائے گا اور زیادہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔